سورہ لقمان کی آیت نمبر 31، سورہ لقمان کا چوتھا اور آخری رکوع اور 21ویں پارے کا 13واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تو نے نہ دیکھا کہ کشتی دریا میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے، اس کے احسان سے۔ لیُریکم من آیاتی، تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ نشانیاں دکھائے، قدرت کے عجائب کی کچھ نشانیاں دکھائے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے، جو بلاؤں پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو۔ صبر و شکر یہ دونوں صفتیں مومن کی ہیں۔ جب آدمی سمندر میں، دریا میں، کشتی میں سفر کرتا ہے تو کچھ نشانیاں وہ دیکھتا ہے۔ سمندر کے سفر میں سمندری مخلوق کو وہ دیکھتا ہے۔ سمندر کے سفر میں بکثرت اسے آسمان دیکھنے کا موقع، ستارے دیکھنے کا موقع، سورج و چاند اور جگہ جگہ مختلف پہاڑیاں اور مختلف مناظر دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر کس طرح جب طوفان آتے ہیں، لہریں آتی ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں موت کے منہ سے نکل گیا۔ تو کشتی کے سفر کا ذکر ہے اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمتوں پر شکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان پر آ پڑتی ہے کوئی موج پہاڑوں کی طرح، یعنی کافروں پر جب کوئی موج آتی ہے پہاڑوں کی طرح سمندر کے سفر میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو پکارتے ہیں نرے اسی پر عقیدہ رکھتے ہوئے، اور اللہ کے حضور تضرع، عاجزی، انکساری جاری کرتے ہیں اور اللہ ہی سے دعا اور التجا کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب انہیں خشکی کی طرف اللہ بچا لاتا ہے، فمنہم مقتصد، تو ان میں کوئی اعتدال پر رہتا ہے، اپنے ایمان اور اخلاص پر قائم رہتا ہے اور کفر کی طرف نہیں لوٹتا۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت اکرمہ جو کہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جس سال مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی تو وہ سمندر کی طرف بھاگ گئے۔ جب باد مخالف نے گھیرا، زوردار مخالف ہوا چلی اور خطرے میں پڑ گئے، تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں اس خطرے سے نجات دے تو میں ضرور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا، یعنی اطاعت کروں گا، اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ہوا ٹھہر گئی اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے اور اسلام لائے، اور بڑا مخلصانہ اسلام لائے، یعنی بڑے مخلص صحابی ہیں۔ بعض ان میں ایسے تھے جنہوں نے عہد وفا نہ کیا، یعنی اس کشتی میں کچھ وہ تھے جنہوں نے یہ عہد کیا اور پھر اس عہد کی وفاداری کی اور حضور کی انہوں نے اطاعت کی، اور بعض وہ تھے جو اپنے عہد سے پھر گئے۔ ان کا ذکر ہے وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ،
اور ہماری آیتوں کا انکار نہ کرے گا مگر ہر بڑا بے وفا ناشکرا، یعنی جنہوں نے عہد سے وفاداری نہ کی وہ بڑے بے وفا تھے، ناشکرے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنے بچے کے کام نہ آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ کوئی کامی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دے، یعنی نہ بچہ باپ کو فائدہ دے گا نہ باپ بچے کو فائدہ دے گا۔ قیامت کے دن ہر انسان نفسی نفسی کہتا ہوگا، باپ بیٹے کے اور بیٹا باپ کے کام نہ آ سکے گا، نہ کافروں کی مسلمان اولاد انہیں فائدہ پہنچا سکے گی، نہ مسلمان ماں باپ کافر اولاد کو فائدہ پہنچا سکیں گے۔ یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے قیامت کے میدان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ہاں جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اللہ تعالیٰ اس پر ضرور کرم فرمائے گا، اور اگر مومن جہنم میں گیا بھی تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا دن ضرور آنا ہے، اور بعث و حساب و جزا کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تمہیں کل بروز قیامت اٹھنا ہے، اٹھ کر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور حساب تمہارا ہونا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی، جس کی تمام نعمتیں اور لذتیں فانی ہیں، کہ ان کے شیفتہ ہو کر، ان پر فریفتہ ہو کر ایمان کی نعمت سے محروم رہ جاؤ، ایسا مت کرنا۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز تمہیں اللہ کے حلم پر دھوکہ نہ دے وہ بڑا فریبی، یعنی شیطان۔ الغرور بڑا فریب دینے والا، بڑا دھوکے باز، اس سے مراد شیطان ہے۔ یعنی شیطان دور دراز کی امیدوں میں ڈال کر گناہوں میں مبتلا نہ کر دے۔ عام طور پر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے، اور لمبی امیدیں شیطان ڈالتا ہے۔